الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے اور یہ کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اس کے اندر اتنا اعجاز ہے، اتنے اسرار و رموز ہیں کہ جو بندہ اس کے معنی کو سمجھتا ہے، معارف کو سمجھتا ہے، وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ دل سے آواز آتی ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ مالک الملک کا کلام ہے۔ اس کی سورہ الرحمن کی تفسیر آج ہم کر رہے ہیں۔ اس کی صورتوں کا آپس میں بھی ایک تناسب ہے۔ چنانچہ امام برہان الدین البقائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، کہ آیتوں اور صورتوں کے درمیان جو مناسبت ہے، جو ربط ہے، اس کے اوپر پوری کتاب 6 جلدوں کی موٹی کتاب ہے۔ ایک جلد اتنی بڑی کہ ایک ہاتھ سے اٹھانی مشکل ہوتی ہے۔ اتنا انہوں نے میٹیریل اس پر لکھا کہ آیات کے درمیان تناسب کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کچھ صورتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ معکوس تعلق رکھتی ہیں۔ معکوس تعلق کہتے ہیں عکس کا تعلق، مرر امیج۔ چنانچہ سورۃ الذاریات اور سورۃ الطور یہ ایک دوسرے کا معکوس امیج ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ النجم اور القمر یہ ایک دوسرے کا مرر امیج ہے۔ پھر سورہ الرحمن اور سورۃ الواقعہ یہ بھی ایک دوسرے کا مرر امیج ہے۔ مرر امیج سے کیا مراد کہ ایک صورت میں اگر ایک مضمون چل رہا ہے اور 5 نکات ہیں، 1 2 3 4 5، تو دوسری صورت میں 5 4 3 2 1 کی ترتیب ہوگی۔ وہی مضامین ہوں گے مگر ترتیب الٹی ہوگی، جیسے عکس الٹا ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ الرحمن میں سب سے پہلے قرآن مجید کا تذکرہ کیا گیا، الرحمن علم القرآن۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں تخلیق الہی کا تذکرہ کیا گیا، الشمس والقمر بحسبان۔ پھر تیسرا مضمون کے دوزخیوں کا تذکرہ کیا گیا، یعرف المجرمون بسیماہم۔ پھر چوتھا جنت کا بیان کیا گیا، ومن دونہما جنتان، اور آخر کے اوپر جنتیوں کا بیان کیا گیا۔ یہ 1 2 3 4 5 اس کے مضمون بنے۔ سورہ الواقعہ میں بالکل اس کا الٹ ہے۔ یہاں 5واں نمبر جنتیوں کا تذکرہ تھا، سورہ الواقعہ میں پہلا نمبر جنتیوں کا تذکرہ، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین۔ پھر دوسرا نمبر ہے وہاں پر جنت کا، فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود۔ پھر اس کے بعد تیسرا ان کا تذکرہ ہے دوزخیوں کا، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال۔ پھر چوتھا ہے تخلیق الہی کا بیان، افرأیتم الماء الذی تشربون افرأیتم النار التی تورون۔ اور پھر 5واں تذکرہ ہے اصحاب الیمین کا، نہ عظمت قرآن کا۔ تو سورہ الرحمن میں پہلا نمبر تھا عظمت قرآن کا، اور سورہ الواقعہ میں 5واں نمبر عظمت قرآن، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ پھر بعض مفسرین نے بتایا ہے کہ آیات اور سور کے درمیان ایک تعلق ہے، جیسے کوئی جیولری ہوتی ہے، رنگ ہوتی ہے۔ رنگ جو انگلیوں میں عورتیں پہنتی ہیں وہ ایک طرف سے بننی شروع ہوتی ہیں اور پتلے سے موٹے سائڈ پہ آتی ہیں،
پھر درمیان میں ایک اس کا موٹا پتھر لگا ہوتا ہے، پھر دوسری سائڈ پھر اس طرح موٹے سے واپس پتلے کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی طرح گلے کا ہار بھی بنتا ہے جس کو نیکلس کہتے ہیں، تو اس تھیوری کا نام ہے رنگ نیکلس تھیوری۔ واقعی قرآن مجید کی کچھ آیات کو اگر غور کریں تو بالکل رنگ اور نیکلس کی تھیوری کی مانند ہے۔ مثال کے طور پہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی میں پہلی آیت کا ٹکڑا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دوسرا ٹکڑا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیسرا ٹکڑا ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر چوتھا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور پانچواں ٹکڑا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ 9 ٹکڑے بنتے ہیں، ان میں 4 ٹکڑے ایک طرف ہیں اور 4 ٹکڑے دوسری طرف، اور درمیان میں جو 5واں ٹکڑا ہے وہ اصل میں ٹکا ہے، وہ پورے اس ہار کا سب سے خوبصورت جزو ہے، اور وہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ پھر آگے چھٹا حصہ آتا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اب آپ دیکھیں کہ الا بما شاء ادھر چھٹی حصے میں آتا ہے اور ادھر چوتھے حصے میں آتا ہے الا باذنہ، مضمون بالکل ایک جیسا ہو گیا۔ پھر یہاں پر چھٹے حصے میں 7ویں حصے میں آتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، تو سماوات والارض کا تذکرہ ہے۔ اور اگر اوپر دیکھیں تو تیسرے حصے میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں بھی سماوات اور عرض کا تذکرہ ہے۔ پھر اگر نیچے دیکھیں تو ولا یعودہ حفظہما، مضمون ہے لا یعودہ، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اور اوپر دوسری آیت کا ٹکڑا دیکھیں تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو لا یعودہ اور لا تأخذہ ایک جیسا مضمون دونوں ہے۔ پھر اگر قرآن مجید کا اس کا آیت کا پہلا ٹکڑا دیکھیں تو وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ هو الحی القیوم اللہ کے نام ہے۔ اور اگر اس کا آخری ٹکڑا دیکھیں تو وہ ہے وهو العلی العظیم، وہ بھی اللہ کے اسماء الحسنی کا تذکرہ ہے۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ 5ویں آیت ٹکڑا جو تھا وہ درمیان میں ایک ٹکا تھا، اصل مقصد تھا جو بتانا تھا، جس نے اس پورے کلام کو سجانا تھا، وہ اصل پیغام تھا، اور باقی کلام کو ایک طرف جو ہے وہ پرویا گیا اور پھر اسی طرح کے کلام کو دوسری طرف پرویا گیا۔ تو یہ آیت ایک ہے مگر اس میں بھی وہی RN تھیوری اپلائی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سورت بقرہ۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا پرانی کتابوں میں تھا اللہ نے سب کچھ اس قرآن میں نازل کر دیا، اور جتنا اس قرآن میں تھا سارا کا سارا اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل کر دیا۔ تو سورہ بقرہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ گویا پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اب اس سورہ بقرہ میں کون سی خاص چیز ہے ابھی؟ تو علماء نے دیکھا ہے کہ اس کے 9 مضامین بنتے ہیں۔ پہلا مضمون جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک، یہ ہے فیتھ ورسز ان بلیف، ایمان اور کفر کا بیان، کافروں کا، منافقوں کا اور مشرکوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ پھر آیت نمبر 23 سے 21 سے لے کے 39 تک یہ اللہ's کریشن اینڈ نالج، اللہ کی تخلیق اور اس کے نالج کے بارے میں ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور سبحانک لا علم لنا، اس میں اللہ کے علم کا تذکرہ ہے۔ پھر جو اس میں تیسرا حصہ ہے وہ ہے آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 103 تک، ڈیلیورنس آف لا ٹو بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے اپنے احکام دیے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
پھر جو پانچواں حصہ ہے پھر جو چوتھا حصہ ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہوا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ پھر جو پانچواں حصہ ہے نا وہ ہے پوری سورت کا لب لباب اور خلاصہ ٹکا، اور وہ کون سا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کعبہ از نیو قبلہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے اللہ ہم نے اے محبوب ہم نے آپ کے پسند کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے لیے قبلے کو بدل دیا۔ اب آج کے بعد بیت المقدس کی بجائے کعبہ ربانی ہی پورے دنیا کا قبلہ ہوگا، اور وہی اسلام کو اللہ نے قبلہ عطا کیا ہے۔ تو دیکھو کتنا بڑا پیغام تھا کہ پورے ادیان جو اب تک آ گئے تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اب رخ ہی بدلنا تھا پوری دنیا کا۔ تو یہ میجر چیز ہے نا، یہ ایک اہم چیز ہے۔ جیسے گورنمنٹ بدل جاتی ہے تو پچھلی گورنمنٹ منسوخ ہو گئی اور اب نئی گورنمنٹ آ گئی، تو اللہ نے بتلا دیا کہ دیکھو پہلا قبلے والا تصور ختم ہو گیا اور آج کے بعد نیا قبلہ آپ کے لیے ہم نے بنا دیا گیا، لہذا پوری دنیا کے لیے بیت اللہ شریف جو ہے یہ کعبہ ہے، یہ قبلہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو چھٹی آیت ہے اس میں مسلمانوں کے اوپر جو صبر مشکلات آئیں گی اس کا تذکرہ ہے، جیسے ادھر ابراہیم علیہ السلام پر ابتلا کا تذکرہ تھا، ادھر مسلمانوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پھر اس کے بعد ساتواں حصہ جو ہے وہ ہے ڈیلیورنس آف لا ٹو مسلم، اللہ نے مسلمانوں کو احکام بتائے ہیں، کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ پھر آٹھواں حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کریشن اور اس کے نالج کے بارے میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ آیت نمبر 254 سے لے کے 284 تک ہے۔ پھر آخر میں دو آیتیں رہ جاتی ہیں 285 اور 286، یہ پھر فیتھ ورسز ان بلیف، جیسے ادھر پہلا گروپ تھا فیتھ ورسز ان بلیف کا، تو آخری گروپ پھر وہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی آرین تھیوری بالکل اس کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے مضمون کو ایسا بنایا کہ دیکھنے میں بھی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی زیور خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات اور صورتیں بھی زیور کی طرح خوبصورت ہیں، سجی ہوئی ہیں، جو ان کو پڑھتا ہے اس کا دل لطف اٹھاتا ہے، اور جو اس کے مضامین کو سمجھتے ہیں ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بندوں کا کلام نہیں، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ تو تھا اس سورت سے پہلے کے بارے میں جو باتیں ہیں۔ اب ہم نے سورت الرحمن کی تفسیر کرنی ہے۔ سورت الرحمن سے پہلے سورت القمر تھی۔ القمر سورت کے اندر چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ بیان کیا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ قمر کے اندر اللہ کی ہیبت اور جبروت کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جبروت کا تقاضا ہے کہ چاند جیسے ایک کرے کو دو ٹکڑے انگلی کے اشارے سے کر کے دکھا دیا جائے، تو اللہ نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا اشارہ اسی صورت میں کیا۔ اللہ نے اپنی جلالت شان دکھائی، عظمت دکھائی، میں اتنا بڑا ہوں، میرے محبوب انگلی کا اشارہ کریں گے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جبروت کا تذکرہ اس طرح سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ڈانٹے دیے ہیں، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، جن پہلی قوموں پر عذاب ہے ان کا تذکرہ کے کہا کہ دیکھا ہم نے کیسے ان کی مرمت کی، ہم نے کیسے ان کی صفائی کی، ہم نے کیسے ان کی دھلائی کی، ہم نے کیسے ان کو عذاب دیا۔ تو یہ ہیبت اور جبروت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں نے پہلے نافرمانوں کی کیا گت بنائی، اگر تم نافرمانی کرو گے تمہاری بھی اسی طرح گت بنے گی۔ پھر اس کے بعد اس سورت کو اللہ نے ختم کیا، سورہ قمر کو
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک بڑا اقتدار والا بادشاہ ہے جس کے مجلس میں لوگ ہوں گے۔ اب اقتدار والا بادشاہ یہ اس صورت کا اختتام تھا۔ وہ اقتدار والا بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ تو سورہ الرحمن میں اللہ نے ذکر شروع کیا الرحمن، کہ وہ رحمان ہے جو اقتدار والا بادشاہ ہے۔ رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے، اللہ کا نام ہے ذاتی اللہ، اور صفاتی ناموں میں سے سب سے زیادہ قریب نام الرحمن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرحمن، تم اللہ کو پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، تم جس کو پکارو گے سب اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دو نام ہیں، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ دو رحمتوں کے ناموں کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں، دو صفتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے بندے کا امیر ہونا، یہ الگ صفت ہے، اور ایک ہوتا ہے بندے کا سخی ہونا، یہ الگ صفت ہے۔ کئی مرتبہ بندہ امیر تو ہوتا ہے، سخی نہیں ہوتا، تو امیری کس کام کی؟ اور کئی مرتبہ بندہ سخی تو بڑا ہوتا ہے، پلے کچھ نہیں ہوتا، تو اس کی سخاوت کس کام کی؟ مزہ تو جب ہی ہے نا کہ امیر بھی ہو اور سخی بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، اللہ رحیم ہے، اور اللہ کی یہ رحمت اپنے پرائے ہر کسی کے اوپر برس رہی ہے، اللہ رحمان ہے۔ تو یہ دونوں صفتیں اللہ کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں ہر بندہ اپنوں کو دیتا ہے، پرایوں کو کوئی نہیں دیتا، بلکہ اگر کوئی گورنمنٹ حکومت میں آتی ہے نا تو وہ تو دوسروں سے ان کا لقمہ بھی چھین لیتی ہے۔ اگر وہ نوکریاں دیتی ہے تو اپنوں کو، اگر کوئی سکیمیں دیتی ہے تو اپنوں کو، سب کچھ اپنوں کو، اور دوسروں کو تو بس جیل میں ڈال کے بند کر دیتے ہیں۔ مگر اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے۔ آپ بتائیے، کافروں کو اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کافروں کو دنیا میں کھانے کا رزق کون دیتا ہے؟ کافروں کو دنیا میں عزت کون دیتا ہے؟ تو اللہ وفاداروں کو بھی دیتا ہے، غداروں کو بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے رحمان کا لفظ مخلوق کے اوپر استعمال نہیں ہو سکتا، رحیم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے جو 99 نام ہیں ان میں رحیم نام بھی ہے، رؤوف الرحیم۔ رحمان کا نام استعمال نہیں ہو سکتا، وہ فقط اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الرحمن، یہ اللہ کا نام ہے۔ جیسے بندے کے نام کے ساتھ اس کا کوئی صفاتی نام مشہور ہو جاتا ہے نا، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، تو یہ صفاتی نام تھے جو ساتھ مشہور ہو گئے۔ اسی طرح الرحمن اللہ کا صفاتی نام ہے، اللہ ذاتی نام ہے، اللہ الرحمن، تو رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اللہ نے اس سورت کی ابتدا کی الرحمن سے، کہ رحمان کون ہے؟ علم القرآن، جس نے قرآن کا علم عطا کیا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور انسان کو اللہ نے بیان کی صفت عطا فرمائی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بیان فرمائی ہے کہ پہلے قرآن کی تعلیم کا تذکرہ، پھر انسان کے پیدا ہونے کا تذکرہ، اور پھر انسان کے بیان کا تذکرہ۔ اس ترتیب میں بھی حکمت ہے۔ ایک ہے ترتیب مرتبی۔ ترتیب مرتبی کیا؟ کہ علم القرآن کا مصداق مخاطب کون تھے؟ نبی علیہ السلام تھے۔ اللہ نے قرآن کن کو سکھایا؟ نبی علیہ السلام کو سکھایا۔ اور خلق الانسان کا مصداق آدم علیہ السلام تھے، اور علمہ البیان کا مصداق ساری انسانیت تھی۔ اب اگر درجہ بندی کی جائے تو سب سے اوپر درجہ آئے گا نبی علیہ السلام کا، پھر آئے گا آدم علیہ السلام کا، اور پھر آئے گا اولاد آدم کا۔ ترتیب ایسی بنے گی نا۔ تو اللہ نے ترتیب مرتبی کا خیال رکھا، پہلے فرمایا علم القرآن، پھر فرمایا خلق الانسان، پھر فرمایا علمہ البیان۔ تو سمجھ آ گئی کہ قرآن کا تذکرہ تخلیق سے پہلے کیوں کیا گیا۔
یہاں پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ، علم کا تذکرہ پہلے کیا اور انسان کی پیدائش کا تذکرہ بعد میں کیا۔ مجھے معاف کیجئے گا، شوگر کی وجہ سے منہ بالکل خشک ہو جاتا ہے تو ایسے جیسے زبان چپک جاتی ہے تو بولنا مشکل ہوتا ہے، تو میں لبریکیٹ کرنے کے لیے پھر تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں، ورنہ بے ادبی نہیں کر رہا کہ مجھے پیاس ہو اور میں قرآن پاک کی درس کے دوران پانی پیتا رہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ آپ کے لیے دوائی کی مانند ہے، تو آپ ایک ایک گھونٹ لے لیا کریں تاکہ آپ کی زبان سے الفاظ ادا ہو سکیں، ورنہ تو حروف بولنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا تذکرہ پہلے کیا، تخلیق انسانی کا تذکرہ بعد میں کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، لیکن سورہ علق میں ترتیب مختلف ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ وہاں تخلیق کا تذکرہ پہلے ہے، علم کا تذکرہ بعد میں ہے، تو یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہو گئے، ایک دوسرے سے بالکل مختلف بات ہو گئی۔ یہاں علم پہلے تخلیق بعد میں، وہاں تخلیق پہلے علم بعد میں، تو آخر اس میں بھی کوئی راز ہوگا۔ تو مفسرین نے راز کو بھی کھولا، ان کا العلم علمان، علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم الادیان اور ایک ہوتا ہے علم الابدان۔ ایک ہوتا ہے دین کا علم، ایک ہوتا ہے بدن کا علم، جس کو ہم مادی علم کہتے ہیں نا، سائنسی علم کہتے ہیں، وہ مادے کا علم ہے، وہ بدن کا علم ہے، علم الابدان کہلاتے ہیں۔ تو سائنس کا علم علم الابدان کہلایا اور قرآن کا علم علم الادیان کہلایا۔ تو فرق یہ ہے کہ سورہ الرحمن میں اللہ نے علم ادیان کا تذکرہ کیا تھا، علم قرآن کا تذکرہ کیا تھا، وہ انسان کی پیدائش سے مقدم ہے اور اس پر فضیلت رکھتا ہے، اور انسان کی پیدائش علم سائنس کے اوپر فضیلت رکھتی ہے۔ اس لیے سورہ الرحمن میں علم پہلے تخلیق بعد میں، اور سورہ علق میں تخلیق پہلے اور سائنسی علم اس کے بعد میں۔ اب اس سے پتہ چل جائے گا کہ دین کے علم کی اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہے۔ جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں وہ دوسروں کو بے علم سمجھتے ہیں، جاہل سمجھتے ہیں، حالانکہ جاہل تو یہ بیچارے خود ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنی جہالت کا۔ چنانچہ انگریزی لکھے پڑھے لوگ جو ہے نا، یہ مولویوں کو عجیب و غریب نام دیتے ہیں، کسی کو مولوی کا، کسی کو ملونٹا کا، کسی کو مسجد کا مینڈا کا، باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ چند جو ہے نا وہ طالب علم مل بیٹھے، ان کا یار یہ انگریزی پڑھے لکھے لوگ ہمارے اوپر تو باتیں کرتے رہتے ہیں اور ہم ان کے متعلق کچھ بھی نہیں کرتے، تو کوئی لفظ نکالنا چاہیے جو ان کی ساری خوبیوں کو اکٹھا کر دے۔ تو انہوں نے مل کے ایک لفظ بنایا اور اس کا نام تھا جناب۔ جناب کا کیا مطلب کہ جیم سے جاہل بھی ہوتے ہیں، نون سے نادان بھی ہوتے ہیں، الف سے احمق بھی ہوتے ہیں اور بے سے بدتمیز بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک لفظ جناب کا انہوں نے نکالا، ان کا کہ اب جب بھی انگریزی لکھے پڑھے لوگ بات کریں تو آپ کہیں جناب جناب جناب۔ اب بیچاروں کو کیا پتہ کہ کہنے والے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کے ہاں علم قرآن کی اہمیت ہے، اور انسان کی پیدائش کا اصل مقصد بھی علم قرآن کا حاصل کرنا ہے۔ اب آپ انگریز کی سوچ دیکھیے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی جو مفسر قرآن ہیں، جو اتنے بڑا علم رکھنے والے، علم کے پہاڑ ہیں، ان کے ایک مرتبہ قواعد بھرنے تھے تو خانہ آیا کہ کتنے لکھے پڑھے ہیں، تو لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ جی جاہل ہیں، لکھے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی حدیث کی جو تعلیم تھی ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، وہ صرف سائنس کے اور میتھمیٹکس کے پڑھنے کو پڑھنا لکھنا سمجھتے تھے۔ اب جو لوگ عقل کے ایسے اندھے ہوں کہ اتنے بڑے علامہ کو جاہل کہیں، ان سے ہمارا کیا گلہ ہے؟ وہ اپنی قسمت میں بیٹھ کے روئیں بیچارے۔ تو بہرحال علم جو ہے وہ علم دین ہے، اور سائنس کا علم یہ بھی علم ہے، مگر اس کی وہ اہمیت نہیں جو علم دین کی اہمیت ہوتی ہے۔
تو فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ اس کی جو تخلیق کے اندر خوبیاں ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان کے جسم میں کئی نظام ہیں، سرکولیٹری سسٹم، نروس سسٹم، ریسپریٹری سسٹم، یورینری سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم اور ریپروڈکٹیو سسٹم۔ سرکولیٹری سسٹم جیسے خون ہے کہ دل اس کو پمپ کرتا ہے تو وہ پورے جسم کے اندر جاتا ہے ہر سیل تک، اور پھر لوٹ کے واپس دل کی طرف آتا ہے۔ یہ ایک پورا الگ نظام ہے جو چل رہا ہے۔ اور نروس سسٹم یہ انسان کے اعضاء کو جو سگنل جاتے ہیں دماغ کی طرف سے اس کو نروس سسٹم کہتے ہیں۔ رگیں ہوتی ہیں بجلی کی تاروں کی مانند جو انسان کے جسم کو اپنا پیغام پہنچاتی ہیں۔ کل میں نے جب یہ بیان کیا تو چھوٹا بیٹا میرا سیف اللہ ماشاءاللہ میرے پاس آیا، کہنے لگا ابو جی آپ نے کہا کہ انسان کے اندر رگوں کا نظام ہوتا ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک نہیں کہا۔ کہنے لگا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن کس موقع پر کس رگ کو دبانا ہوتا ہے یہ صرف بیوی جانتی ہے۔ تو بات تو اس نے ٹھیک کی کہ آدمی کی بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ کس رگ کو کب دبانا ہے۔ پھر ریسپریٹری سسٹم ہے، انسان سانس لیتا ہے، سانس اندر جاتی ہے پھیپھڑے میں واپس آتی ہے۔ پھر یورینری سسٹم ہے کہ انسان کھانا کھاتا ہے اور اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ پیشاب بن کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ پھر ڈائجسٹو سسٹم ہے کہ انسان کھانا کھاتا ہے اور وہ جسم میں جا کے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے اور وہ خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تو یہ ایک الگ سسٹم ہے۔ اور ریپروڈکٹیو سسٹم کہ انسان کو اللہ نے یہ بھی خوبی دی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے سلسلے کو آگے جاری رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ جب انسان شادی کر لیتا ہے تو اس کے ہاں اولاد ہونے والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، گویا ایک انسان سے آگے کئی انسان جو ہے وہ بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے جسم میں مختلف ریسیپٹر لگے ہوئے ہیں، پین کے ریسیپٹر بھی ہیں۔ ہمیں جو درد محسوس ہوتی ہے نا تو ہمارے ریسیپٹر درد محسوس کرتے ہیں، اور ٹیمپریچر کے ریسیپٹر بھی ہیں، اور سٹریس کے ریسیپٹر بھی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ 2 لاکھ ریسیپٹر صرف ٹیمپریچر کے ہیں۔ اسی لیے اگر ہمارے جسم پر کوئی بندہ انگلی لگائے تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کسی بندے نے ہمیں ٹچ کیا، حالانکہ ہم اس کی طرف دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ وہ ٹیمپریچر کے جو ریسیپٹر ہیں وہ فوراً ہمیں بتا دیتے ہیں کہ کسی ٹھنڈی چیز نے ٹچ کیا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ تو جب ان کی جلد جل جائے گی ہم ان کی جلد کو پھر ٹھیک کر دیں گے تاکہ دوبارہ وہ جلیں اور ان کو تکلیف پہنچے۔ تو 1400 سال پہلے جب سائنس کا نام و نشان نہیں تھا، قرآن مجید نے اس وقت بھی بتا دیا کہ انسان کی جلد کے اندر درد کو محسوس کرنے والے ریسیپٹر لگے ہوئے ہیں۔ پھر انسان کا ذہن جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا پاورفل کمپیوٹر ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح سے لگائیں کہ عام کمپیوٹر کی جو پروسیسنگ سپیڈ ہوتی ہے وہ 1.5 گیگا ہرٹز ہوتی ہے۔ عام کمپیوٹر کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے؟ 1.5 گیگا ہرٹز۔ اور جو سپر کمپیوٹر بنا ہوا ہے جس کے ذریعے سے چاند پہ جاتے ہیں، خلا میں جاتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اس سپر کمپیوٹر کی سپیڈ ہوتی ہے 300 گیگا ہرٹز، 300۔ اور انسانی دماغ کی پروسیسنگ سپیڈ 3000 گیگا ہرٹز ہے۔
سپر کمپیوٹر سے بھی 10 گنا زیادہ، اور انسان کے دماغ میں بہت ساری میموری کو سٹور کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ڈسک کی سنا ہوگی کہ یہ 1 گیگا بائٹ کی ڈسک ہے، یہ 2 گیگا بائٹ کی۔ انسان کی جو میموری ہے وہ 2.5 ملین گیگا بائٹ کی ڈسک ہے، 2.5 ملین گیگا بائٹ۔ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے انسان کی کھوپڑی میں اتنی بڑی میموری کا یہ نظام کیسے بنا دیا، اور اس کا وزن 3 پاؤنڈ سے چھوٹا ہوتا ہے۔ یعنی انسان کا جو دماغ ہے نا وہ 3 پاؤنڈ کا وزن اس سے کم ہوتا ہے۔ اتنے تھوڑے سے عضو میں اللہ نے اتنی بڑی میموری کو بنا کے دکھا دیا۔ ہم ساؤتھ افریقہ ایک مرتبہ نہیں رشین امارات میں گئے تو وہاں کا دستور ہے کہ آنے والا مہمان آئے تو اس کے لیے بکرے کو ذبح کر دیتے ہیں۔ اب بکرے کا گوشت کٹے گا، پھر پکے گا، پھر وہ اس کو آگ پہ بھونتے بھی ہیں، اس کا سوپ بھی بناتے ہیں، اس کا قیمہ بھی بناتے ہیں، کئی اس کی ڈشز بناتے ہیں۔ جب تک ڈشز بنتی رہیں گی اس مہمان کو وہاں بیٹھنا پڑتا ہے۔ اصل مقصد تو ان کا یہ ہے۔ چنانچہ ہم کبھی جاتے کسی دوست سے ملنے یا دعا کرنے کے لیے تو 1-2 منٹ کے بعد پتہ چلتا انہوں نے یہ بکرا ذبح کر دیا۔ اب چونکہ بکرا ذبح کر دیا لہذا بکرے کا گوشت کھا کے ہی آپ جائیں گے، اس سے پہلے نہیں جا سکتے۔ تو وہ تو چاہتے تھے اچھا 2-3 گھنٹے حضرت صاحب یہیں بیٹھے رہیں، بات چیت ہوگی، ملاقات ہوگی اور ہمیں موقع ملے گا زیادہ فیض لینے کا، پھر یہاں سے جائیں گے۔ میرے لیے بوجھ ہوتا تھا کہ بھئی جہاں 1 منٹ کے لیے جانا ہے تو وہاں 1-2 گھنٹے لگ گئے۔ پھر وہ چھوٹے برتنوں میں گوشت نہیں آگے رکھتے تھے، وہ گوشت کو بنا کے بھون کے یہ نمکین گوشت جیسے پکاتے ہیں نا عید الضحیٰ کے موقع پہ، وہ بڑے بڑے تھالوں میں لا کے رکھ دیتے تھے۔ آخر 25-30 کلو گوشت ہوتا تھا۔ اب ہم مہمان ہوتے تھے 4-5، تو 4-5 بندوں کے لیے 25-30 کلو گوشت کھانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم جہاں سے دل چاہتا تھوڑا بہت لے لیتے، مگر ایک عجیب بات یہ تھی کہ جو مہمان خصوصی ہوتا تھا نا وہ اس کے سامنے بکرے کی جو سری ہوتی تھی نا اس کو پکا کے سامنے لا کے رکھ دیتے تھے۔ ان کے لیے یہ اعزاز ہوتا تھا کہ مہمان خصوصی بکری کا سر کھولے اور اس کے اندر سے اس کا دماغ کھائے۔ خیر ہمیں تو پہلے کھولنے کے طریقے کا پتہ نہیں تھا، تو میں ان کو یہ ریکویسٹ کر دیتا تھا کہ آپ پلیز مجھے کھول دیں، تو چھری سی وہ آرام سے کھول دیتے تھے اور پھر ہم اس کو کھا لیتے تھے۔ ایک دن مجھے شوق ہوا کہ ہمیں بھی بکری کا سر کھولنا سیکھنا چاہیے، تو میں نے کسی دوست کو کہا کہ یار ہمیں بھی سکھاؤ۔ اس نے کہا کہ یہاں سے کاٹنا ہوتا ہے، یہاں سے کاٹنا ہوتا ہے، یہاں سے کاٹنا ہوتا ہے۔ اب ہم نے بکری کا سر کھولنا سیکھ لیا اور اندر اندر بڑے خوش کہ آج ہم کسی کو نہیں کچھ کہیں گے اور بکرے کا سر خود کھول کے کھائیں گے تاکہ میزبان خوش ہو جائے۔ تو اللہ کی شان دیکھیے جی، انہوں نے لا کے گوشت بھی رکھا اور بکرے کا سر بھی رکھا، اور گوشت تو تھا 25-30 کلو۔ تو میں نے گوشت کھانے کی بجائے انہیں کہا کہ بھئی آج تو میں بکرے کا سر جو ہے نا کھولوں گا اور اس میں سے کھاؤں گا۔ وہ بڑے خوش ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہمیں اتنی عزت افزائی دی گئی کہ حضرت صاحب بکری کا سرا کھول کے۔ تو میں نے بڑی ہنرمندی سے نا وہ چھری سے بکری کا سر جو تھا وہ کھول لیا، لیکن جب کھول کے دیکھا تو اس کے اندر تھوڑا سا گودا تھا، مجھے لگتا ہے بہت ہی کم عقل بکری تھی۔ تو 3 پاؤنڈ کیا، وہ تو 3 چھٹانک ہی نہیں تھا اس کے اندر۔ تو بہرحال ہاں انسان کے دماغ کا وزن 3 پاؤنڈ بنتا ہے، لیکن بکری کا وزن کئی مرتبہ 3 چھٹانک بھی نہیں ہوتا۔ اس سے گلہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کے دماغ میں عجیب معاملہ ہے کہ جو رائٹ سائڈ ہے انسان کے دماغ کی، وہ انسان کے بائیں طرف کے اعضاء کو کنٹرول کرتی ہے۔ یعنی اگر بائیں طرف فالج پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ دائیں سائڈ پہ کوئی خون کا کلاٹ آ گیا ہے، اور اگر بائیں سائڈ پہ فالج پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ لیفٹ سائڈ کے حصے میں کوئی کلاٹ آ گیا ہے۔
اور یہ پوری رگیں یوں چلتی ہیں اور پھر جیسے بنڈل بن جاتے ہیں نا، عورتیں اپنی بالوں کی گت بنا لیتی ہیں، اسی طرح یہ بنڈل بن جاتا ہے اور ادھر کا بنڈل جو ہے وہ بن کے ادھر آ کے پھر پھیل جاتا ہے، اور ادھر کا رگوں کا بنڈل بن کے پھر ادھر آ جاتا ہے۔ سر کے سینٹر میں یہ دونوں کیبل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی ہوتی ہیں۔ تمام رگوں کا مجموعہ سر کے سینٹر کے اندر ہوتا ہے۔ پورے جسم کی سر کو پورے جسم سے کو جو پیغامات جا رہے ہوتے ہیں وہ ان کا سینٹر جو ہے سر بنتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کی شان دیکھو کہ انہوں نے کشف کی نظر سے پہچان لیا کہ انسان کا جو لطیفہ قالبیہ ہے اس کی جگہ انسان کے سر کا وسط ہے، چنانچہ وہ سر کے وسط کے اندر اللہ اللہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اس سے پورے جسم کے ہر انگ جو ہے وہ اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک بات اور بھی عجیب ہے کہ انسان کے دماغ کا جو پچھلا حصہ ہے نا، یہ بیک سائڈ، یہ انسان کے وین سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بچہ یوں پیچھے گرے تو کئی دفعہ بینائی چلی جاتی ہے، یا کسی بندے کے سر کے پیچھے کی طرف کوئی ڈنڈا یا اینٹ ماری جائے یا زخم آ جائے تو وہ بندے کی بینائی چلی جاتی ہے۔ تو سر کے پچھلے حصے کا تعلق بینائی کے ساتھ ہے، اور جو سر کا اگلا حصہ ہے نا، اس کا تعلق انسان کی شہوات کے ساتھ ہے۔ چنانچہ انسان کے اندر جو غصہ ہوتا ہے، جو بڑا پن ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کا تعلق انسان کے ذہن کے اگلے حصے کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے کشف کی نظر سے اس کو پہچان لیا، اور انہوں نے آج سے 1400 سال پہلے انسان کو لطیفہ نفس کا سبق دینا شروع کیا اس کی پیشانی کے اوپر، چونکہ دماغ کے اگلے حصے کے یہی سب زیادہ قریب تھی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اور سلسلوں کے جو مشائخ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ اس کے ناف کے نیچے ہے، کیونکہ تمام خرابیوں کی بنیاد وہی حصہ بنتا ہے جو ناف کے نیچے ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نہیں، نفس کی جگہ انسان کا وسط ہے، ماتھا ہے۔ اس پر پھر بڑے دلائل چلتے تھے، ادھر سے بھی دلیلیں، ادھر سے بھی دلیلیں، کئی سو سال یہ دلیلیں چلتی رہیں۔ پھر بالآخر امام ربانی حضرت مجد الثانی رحمۃ تشریف لائے تو انہوں نے دونوں اقوال کے درمیان میں تطبیق دے دی۔ تطبیق کا مطلب دونوں کے درمیان میں سلو کروا دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، نفس کا سر جو ہے وہ ماتھے میں ہے، اور نفس کا دھڑ جو ہے نا وہ ناف کے نیچے ہے۔ نفس کا سر جو کہ ماتھے میں ہے، اس لیے سجدے میں ہم اپنا ماتھا زمین میں ٹیکتے ہیں اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یہ ایسی دلیل تھی کہ جس کو سننے کے بعد پھر باقی مشائخ نے اس پر بحث کرنی چھوڑ دی۔ اب یہ طے شدہ ہے کہ نفس کا سر انسان کے ماتھے میں ہے اور نفس کا دھڑ انسان کے ناف کے نیچے ہے۔ تو بہرحال دماغ اللہ تعالیٰ کی عجیب جو ہے وہ قدرت کا اظہار کرتا ہے کہ اتنا چھوٹا سا دماغ ہو کر اتنے انسان کے اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا سوچنا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے انسان کو دماغ کے ذریعے سے عطا کی ہیں۔ پھر فرمایا علمہ البیان، اللہ نے انسان کو بیان کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عجیب نعمت ہے۔ آپ دیکھیں باقی جانور بول نہیں سکتے، اگر بولتے بھی ہیں تو ایک ایک لفظ بول کے اشارے سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن انسان باقاعدہ زبان بولتا ہے، اس کے حروف، اس کے الفاظ، ان میں اپنے جذبات کو شامل کر لیتا ہے۔ اس کی آواز سے اس کی محبت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کے غصے کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کی ہمدردی کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کی اجنبیت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں صرف آواز سے۔ تو یہ جو بیان کی صلاحیت ہے یہ اللہ نے فقط انسانوں اور جنوں کو عطا کی،
باقی جتنے جاندار ہیں ان کو عطا نہیں کی گئی۔ چڑیوں کو دیکھتے تو چیں چیں کرتی رہتی ہیں، انسان ان کی زبان کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ باقی جانور بھی اسی طرح ایک ایک آواز نکالتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہوں گے، لیکن انسان نہیں سمجھ سکتا۔ انسان کو اللہ نے اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے اتنا خوبصورت بیان کا طریقہ بتایا کہ انسان بات کرتا ہے، دوسرے تک اپنے جذبات کو پہنچا دیتا ہے، پھر انسان بیان کرتا ہے تو دوسرے بندے کو اپنی بات سمجھا دیتا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا ان من البیان لسحر، کہ بیان کے اندر جادو ہوتا ہے، اور واقعی کچھ ایسے علماء حضرات ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں جو دل میں اتر جاتی ہے اور بندے کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ قاری عبدالباسط عبدالصمد ایک مشہور قاری گزرے ہیں، وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو میں حیران ہوتا تھا اللہ آپ نے ان کو کیا نعمت عطا فرمائی ہے۔ جیسے خوبصورتی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نمایاں مقام دیا تھا، اسی طرح آواز کے معاملے میں اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بہت زیادہ سریلی آواز دی تھی، لہن داؤدی مشہور ہے۔ اب یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ چھوٹا سا گلا ہوتا ہے اور اسی گلے سے آواز نکلتی ہے، اس کی مختلف کیوں نکل رہی ہے، یہ حکمت اللہ بہتر جانتا ہے۔ دنیا کے ہر انسان کی آواز دوسرے سے مختلف ہوگی، جیسے تھم پرنٹ انسان کا مختلف ہوتا ہے، آواز بھی اسی طرح مختلف ہوتی ہے اور آواز کو پہچانا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ اللہ نے انسان کو بیان کی صفت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد آج کی چند آیات جن کی تفسیر کی جائے گی، اللہ فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک مقرر اندازے کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان چاند اور سورج آسمانی کرے ہیں، 1400 سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کا ایک دوسرے سے تعلق کچھ ہے بھی صحیح یا نہیں۔ قرآن مجید نے سب سے پہلے اس بات کو کھولا کہ چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا، سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، یہ سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں مصروف عبادت ہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا، سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، اور رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی۔ وَكُلٌّ، اور یہ سارے کے سارے فی فلک یسبحون، فلک کے اندر اپنی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ فلک کہتے ہیں گول دائرے کو، آسمان کو بھی فلک اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یوں گول دائرہ نظر آتا ہے۔ تو 1400 سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، تو آربٹ کا تصور قرآن نے سب سے پہلے دیا کہ چاند اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے، سورج اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے، ایک دوسرے کو پکڑ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ چاند اور سورج ایک اندازے کے مطابق چلتے ہیں، اللہ نے ان کی ایک سپیڈ متعین کر دی ہے، وہ کم زیادہ بھی نہیں ہو سکتی، اور چاند سورج کی اپنی مرضی بھی نہیں، چاہیں تو چلیں اور چاہیں تو نہ چلیں۔ اللہ نے جس ترتیب پر چلایا ہے یہ چلتے رہتے ہیں، اسی لیے اس کے اوپر انسانی زندگی کا انحصار ہے۔ آپ غور کریں تو سورج کے ساتھ ہماری نمازوں کا تعلق ہے۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں نا، تو نمازوں کا وقت ہم سورج سے معلوم کرتے ہیں، کسی گھڑی کی ضرورت نہیں۔ آدمی اپنی آنکھ سے سورج کو دیکھے تو اسے نماز کے وقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے،
اس میں کیا گھڑی کی ضرورت ہے بھائی؟ آنکھ سے نظر آ سکتا ہے، دھوپ نکل آئی تو اب فجر کا وقت ختم ہو گیا۔ تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر کا وقت اور ظہر کا وقت جب سورج زوال پذیر ہو جائے، یعنی سورج چڑھتا ہے چڑھتا ہے چڑھتا ہے، پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ عین سینٹر میں آ جاتا ہے۔ جب سینٹر سے آگے زوال ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، تو ظہر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی کسی گھڑی کی ضرورت نہیں، ایک درخت کی چھوٹی سی ٹہنی آپ زمین کے اندر گاڑ دیں تو ٹہنی کا سایہ آپ کو بتائے گا کہ اب سایہ جو ہے لمبا ہے، اب آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اب سایہ دوسری طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ تو جب سورج زوال پذیر ہو جاتا ہے تو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت، جب سایہ دو مثل ہو جاتا ہے۔ دو مثل سے کیا مراد؟ کہ آپ کے پاس ایک درخت کی ٹہنی ہے جو 1 فٹ اونچی ہے، آپ نے وہ گاڑ دی، اب اس کا سایہ جب 2 فٹ ہو جائے گا نا تو اس کو 2 مثل کہیں گے، تو اس وقت ظہر کا وقت شروع ہو، عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو جب زوال پذیر ہوا تھا تو ظہر کا وقت، جب سایہ 2 مثل ہو گیا تو عصر کا وقت، اور جب سورج غروب ہو گیا تو مغرب کا وقت، اور جب سورج اتنا دیر سے غروب ہو گیا کہ آسمان پہ ستارے چٹکنے لگے تو اس وقت عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو فجر سے لے کے عشاء تک ہمیں کسی گھڑی کی ضرورت نہیں، اللہ نے آسمان پہ سورج کی گھڑی ایسی بنا دی ہے، ہر بندہ اس سے اپنے وقت کو معلوم کر سکتا ہے۔ باقی اسلامی جو تقریبات ہیں ان کا تعلق مہینوں کے ساتھ ہے، اور مہینے جو ہیں وہ چاند کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں۔ مثلا چاند دیکھ کر پتہ چلتا ہے اسلامی سال کی ابتدا شروع ہو گئی، محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، پھر آگے مہینے آتے جاتے رہتے ہیں، پھر ایک مہینہ آتا ہے ربیع الاول کا جس میں نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، پھر آگے اس طرح چلتے رہتے ہیں، پھر 3 مہینے بڑے اہم آتے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان۔ نبی علیہ السلام ان کا انتظار کیا کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ہم رمضان کے مہینے میں آخری عشرے کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد شوال ہوگا، پھر ذی القعدہ آئے گا، اور پھر ایک اور عظیم مہینہ آئے گا جو ذی الحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس کی 10 تاریخ کو عید کا دن کہلاتا ہے، اور 9 تاریخ کو وقوف عرفات میں حاجی اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ چنانچہ یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں اتنی عظیم ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں ان کی قسم کھائی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جن راتوں کی اللہ قسم کھائے وہ کتنی عظیم راتیں ہوں گی۔ والفجر ولیال عشر، اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ پھر ذی الحجہ آخری مہینہ ہے، اس کے بعد پھر محرم اگلا سال پھر شروع ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی باقی عبادات ہیں ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ مثلا روزہ، چاند دیکھ کے مہینہ شروع ہوتا ہے اور چاند دیکھ کے رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ رجب کا مہینہ آیا یا رمضان کا مہینہ آیا، ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ پھر حج کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ آیا، اس کی 10 تاریخ کو ہم نے وقوف عرفہ کر لیا۔ تو چاند اور سورج کے ساتھ ہماری عبادات کا تعلق ہے، اس لیے یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند ایک اندازے کے اوپر چلتے ہیں، ایک مقررہ وقت کے اوپر چلتے ہیں۔ ان کی سپیڈ کو اللہ نے متعین کر دیا ہے
نہ وہ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں، نہ وہ کم کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنی مرضی سے رک سکتے ہیں۔ جو ان کو حکم دے دیا گیا وہ اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں تو پھر اور کیا ہیں؟ زمین سورج سے 93 ملین مائل دور ہے، بہت بڑا فاصلہ ہے، 93 ملین مائل۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فاصلہ متعین کیا ہے کہ ہمارے لیے زمین پہ زندگی گزارنی آسان ہے۔ اگر یہ فاصلہ آدھا ہوتا تو اتنی گرمی ہوتی کہ کوئی درخت دنیا میں نہ رہتا، ہر چیز جل جاتی، نہ سبزی ہوتی، نہ پھل ہوتے، نہ درخت ہوتے، نہ کچھ اور ہوتا۔ اور اگر یہ فاصلہ اللہ دگنا بنا دیتے تو اتنی ٹھنڈک ہو جاتی کہ زمین کے اوپر برف ہی جمی رہتی، ہم ٹھٹر کے مر جاتے۔ تو نہ یہ فاصلہ آدھا ہے، نہ یہ فاصلہ دگنا ہے۔ جو اللہ نے متعین کر دیا وہ بہترین فاصلہ ہے۔ ہمارے یہاں ٹیمپریچر 40-45 تک جاتا ہے، بہت گرمی کا موسم ہو تو 50 تک جاتا ہے، اس سے اوپر نہیں جاتا۔ تو ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ سورج جو ہے وہ چاند سے 400 گنا زیادہ بڑا ہے۔ سورج چاند سے 400 گنا زیادہ بڑا ہے، اور سورج چاند کا درمیانی فاصلہ 150 ملین مائل ہے۔ چاند زمین کے گرد گھومتا ہے اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور سورج کے گرد اس کا چکر 365 دن میں مکمل ہوتا ہے اور سال مکمل ہو جاتا ہے۔ اب زمین چونکہ اپنے ایکسس پر 23 ڈگری جھکی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے مختلف موسم پیدا ہو جاتے ہیں، سردی کا موسم، گرمی کا موسم، خزاں کا موسم، بہار کا موسم۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھے اور اللہ کی عظمت کا اقرار کرے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ آپ نے یہ فضول تو پیدا نہیں کیا، آپ پاک ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تو الشمس والقمر بحسبان، اس کے معنی کی سمجھ آ گئی؟ آگے فرمایا النجم والشجر یسجدان۔ عام طور پہ نجم کہتے ہیں ستارے کو، مگر عربی زبان میں ایک لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ نجم کا ایک معنی تو ہے ستارہ، اور ایک معنی ہے وہ درخت جو تنے کے بغیر ہوتا ہے، جیسے جھاڑی ہوتی ہے نا، اگتی ہے اور زمین کے اوپر ہی پھیل جاتی ہے، اس کو نجم کہتے ہیں۔ تو شجر کہتے ہیں تنے والے درخت کو، اور نجم کہتے ہیں بغیر تنے والا درخت۔ یہ دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک نقطہ اور بھی سامنے آیا کہ اگر کوئی بندہ استاد کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ ضرور ٹھوکر کھائے گا، اس لیے کہ عام بندے سے پوچھو النجم کے کیا معنی ہے تو وہ اس کا معنی ستارہ ہی کرے گا۔ لیکن یہاں اللہ کا مقصود ستارہ نہیں ہے، اللہ کا مقصود ہے بے تنے کا درخت، اور یہ استاد ہی بتائے گا۔ تو قرآن مجید کو ذاتی شخصیت سے نہیں پڑھنا چاہیے، استاد سے پڑھنا چاہیے، ورنہ انسان ٹھوکر کھائے گا اور گمراہ ہو جائے گا۔ النجم والشجر یسجدان، بے تنے کے درخت اور تنے والے درخت یہ سارے کے سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ درخت کیسے سجدہ کرتے ہیں کہ ان کا سایہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں ہے کہ ان کا سایہ گویا اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔
پھر آگے اللہ فرماتے ہیں والسماء رفعها ووضع المیزان، اللہ نے آسمان کو اونچا کیا اور اللہ نے میزان کو رکھا، آسمان کو بلند کیا، یعنی آسمان نیچا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے جی کہ آسمان نیچا تھا اور میں اپنے ترازو کو اچھی طرح سے تول نہیں سکا کہ چھت قریب تھی۔ اللہ نے کہا میں نے آسمان کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ تمہارا ترازو پہاڑ کے برابر بھی اگر ہوگا تو تم پھر بھی تول کر سکو گے، تول کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور میزان کو قائم کیا۔ ویسے ستاروں اور سیاروں کے درمیان کوئی رسیاں نہیں ہیں جس نے ان کو پکڑا ہوا ہو، جیسے خیمے کو رسیاں جکڑ لیتی ہیں، سورج چاند ستارے کو کسی رسی نے نہیں جکڑا ہوا۔ اللہ نے ایک بیلنس بنا دیا ہے، ان کی جو گریویٹیشن فورس ہیں وہ اس طرح بیلنس ہو گئی ہیں کہ یہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ چل بھی رہے ہیں اور ایک خاص جو ہے وہ مدار کے اندر گھوم بھی رہے ہیں۔ جتنا اس پر غور کیا جائے اتنا انسان اللہ کی عظمت کا اقرار کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آسمان کو اس لیے اونچا کیا اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تاکہ تم میزان کے اندر کمی کوتاہی نہ کرو۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ آسمان قریب تھا اور میرا ترازو بڑا تھا تو میں ترازو کو صحیح تول نہیں سکا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آسمان کو اتنا اونچا کر دیا کہ تم کو ہمالیہ کے برابر ترازو لے کر آؤ، اس کو بھی تم تول سکو گے، تمہیں آسمان کے نیچے ہونے کی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اہم حکم دیتے ہیں وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور ترازو قائم رکھو انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، اور میزان میں کمی کوتاہی نہ کرو۔ یہ شریعت کے بنیادی احکام میں سے ایک خاص حکم ہے۔ شریعت نے عدل و انصاف کو بہت اہمیت دی ہے۔ معاشرے کے قائم رہنے کے لیے عدل و انصاف ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم عدل و انصاف کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انصاف کا تعلق فقط ترازو کے ساتھ ہے کہ دکاندار ترازو تولتا ہے تو وہ صحیح تولے، کمی بیشی نہ کرے۔ دکاندار اور گاہک کے درمیان بھی ترازو ہے، اور ویسے بھی حقوق العباد میں بندوں اور بندوں کے درمیان بھی ترازو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میاں بیوی کے درمیان بھی ترازو ہے۔ اب ہر خاوند یہ تو کہتا ہے کہ میری بیوی نیک ہو، اچھی ہو، فرما بردار ہو اور میرا ساتھ نبھانے والی ہو اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو، لیکن وہ بیوی کے لیے خود اچھا خاوند نہیں بن کے رہتا۔ بھئی اگر آپ بیوی کو چاہتے ہیں کہ وہ پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ہو تو آپ غیر محرم کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ بھی تو نہ دیکھیں نا۔ آپ دیکھیں اس میں بھی میزان کے اندر بہت کمی کوتاہی ہوگی۔ عورت چاہے گی میرا خاوند تو اتنا اچھا ہو، نہ خرچے کی کمی، نہ میری سپورٹ میں کمی، نہ میری حفاظت میں کمی، کوئی کمی ہو ہی نہ، بس میرے اشاروں پہ چلتا ہو اور میری مرضی، میں چاہے بات مانوں یا نہ مانوں، تو یہ بھی کوتاہی ہے۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ خاوند اتنا اچھا ہو تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی ایک اچھی بیوی بن کر رہے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جب تک اپنے حقوق کو صحیح طرح ادا نہیں کریں گے وہ میزان میں کوتاہی کرنے والے ہوں گے اور قیامت کے دن ان کی پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ جب وہ دوسروں سے لینا چاہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ تول کے دیا جائے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو تول کے دینے کا موقع ہوتا ہے تو وزن میں کمی کر لیتے ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ لیتے ہوئے زیادہ ملے،
سیر کی جگہ سوا سیر ہمیں مل جائے، اور جب دینے کا وقت ہوتا ہے تو پھر سیر کی جگہ آدھا سیر بھی نہیں دیتے۔ یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے، ان کے لیے بربادی ہوگی قیامت کے دن۔ یہی میزان ہوتا ہے ماں باپ اولاد کے درمیان۔ اولاد یہ تو چاہتی ہے کہ ماں باپ ہمارے پر خرچ کریں، ہمیں سپورٹ کریں، ہماری مشکلات میں ہماری مدد کریں، ہمیں مورل سپورٹ دیں، فائنینشیل سپورٹ دیں، سارا کچھ کریں، لیکن ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی تو ان کو بننا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہماری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب ماں باپ کی طرف سے ہم فارغ ہو گئے۔ اسی طرح اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد نیک بنے، اچھی بنے اور فرما بردار بنے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد پہ شفقت رکھیں، اور اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کا ادب کرے اور ان کا احترام رکھے، تاکہ میزان میں کمی نہ آئے۔ یہی میزان کا تعلق پڑوسی کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر ایک پڑوسی چاہتا ہے کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف نہ دیا کرے، تو اس کو بھی چاہیے کہ یہ دوسرے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ تو میاں بیوی کے درمیان بھی تواضع ہے، استاد شاگرد کے درمیان بھی ترازو ہے، بھائی بھائی کے درمیان بھی ترازو ہے، پڑوسی کے درمیان بھی ترازو ہے، اور یہ حقوق العباد کا معاملہ بہت زیادہ اہم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑے نیک آدمی تھے، ان کی وفات ہو گئی۔ کوئی 10-15 سال کے بعد خواب میں ان کی زیارت ہوئی۔ تو امام غزالی نے ان سے پوچھا، سنائے جی آگے کیا حساب ہے؟ ان کا بھائی میں نے تو نیکی پہ زندگی گزاری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے معافی دے دی، میرے اوپر مہربانی کر دی، لیکن میں ابھی جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں نے ایک بندے سے سوئی ادھاری لی تھی اور وہ اس کو دینا بھول گیا تھا۔ اب جب تک میرے جو ورثاء ہیں وہ اس کو سوئی واپس نہیں کریں گے، میں حقوق العباد پورا نہ کرنے کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب بتائیے کہ سوئی کا معاملہ بھی اتنا اہم ہے کہ اگر ایک سوئی کا بھی ہم نے حساب نہ کیا تو ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اور یہاں تو ماشاءاللہ زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں، مکانوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، کاروبار میں پیسے کروڑوں کے ہضم ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ تو حقوق العباد جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں، ان کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے ذمے آتے ہوں تو دنیا میں اس بندے سے معافی مانگ لیں، ان کو دے دیں، ان سے کچھ معاف کروا دیں، قسطیں کروا لیں، اور دنیا میں ہی معاملات کو سلجھا لیں۔ قیامت کے دن ان معاملات کو سلجھانا مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں استادوں نے بچپن میں یہ بات سکھائی تھی، تو الحمدللہ بچپن سے ہم اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ میں 6-7ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو ہماری مسجد ہے مومن پورہ، اس کے قریب ایک دکاندار تھا جو دودھ دہی کا کام کرتا تھا۔ تو میں کبھی کبھی اس سے دودھ کے اوپر جو ملائی آتی ہے نا وہ لے آتا تھا اور کھاتا تھا، وہ مجھے محبوب ہوتی، اچھی لگتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے اس سے ملائی لی تو اس نے مجھے پیسے واپس کیے، تو ان میں 1 پیسہ اس نے زیادہ واپس کر دیا۔ میں نے اسے کہا بھی صحیح لیتے ہوئے کہ آپ نے مجھے 1 پیسہ زیادہ دیا ہے۔ وہ دکان بند کرنا چاہتا تھا، یہ جلدی میں تھا، مجھے کہنے لگا اچھا بعد میں حساب کر لیں گے، آپ لے جاؤ ابھی تو۔ میں آ گیا، مگر میرے ذہن میں یہ بات رہی کہ اس کا 1 پیسہ میں نے واپس کرنا ہے۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ 1 سال کے بعد وہ بندہ فوت ہو گیا، تو پھر اس کا بیٹا بیٹھنا شروع ہو گیا۔ میں انتظار میں تو رہا کہ میں نے 1 پیسہ واپس کرنا ہے، مگر کوئی موقع ہی نہیں بنتا تھا۔ میں یونیورسٹی چلا گیا، پھر کئی سال گزر گئے،
کوئی تقریباً 12 سال گزر گئے اس واقعے کو۔ 12 سال کے بعد میں جھنگ واپس آیا اور میری یہاں نوکری لگی، تو جب مجھے تنخواہ ملی تو میں اس وقت ایک پیسہ لے کر اس کے بیٹے کے پاس گیا کہ بھئی آپ کے باپ کا یہ میں نے ایک پیسہ واپس کرنا تھا اور میں نے 12 سال اس کا انتظار کیا ہے، اب آپ پلیز مجھ سے لے لیں اور میرے سر سے بوجھ گزار لیں۔ وہ کہیں مجھے کیا پتہ جی آپ نے دینا تھا یا نہیں دینا تھا، میں کیوں لوں؟ اب میں اس کی منت کر رہا ہوں، حتیٰ کہ میں رو پڑا۔ جب اس نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس نے کہا اچھا میں تمہارے رونے کی وجہ سے تم سے لے رہا ہوں، ورنہ میرا لینے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ تو ایک پیسے کی خاطر 12 سال تک بھی بندے کو انتظار کرنا پڑے تو سستا سودا ہے۔ کسی کا حق ہمارے اوپر نہ رہے۔ اس لیے میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ جب زکوٰۃ کا مال لینا ہو نا تو 2.5% پہ کیلکولیٹ نہ کرو، اس کو 5% پہ کیلکولیٹ کرو کہ اگر زیادہ ہو گیا تو اللہ کی طرف یعنی راستے میں صدقہ ہو جائے گا ہماری طرف سے۔ اسی طرح جو سبزی وغیرہ کا عشر ہوتا ہے، میں نے سجاد صاحب کو کہا ہوا ہے کہ عشر کیلکولیٹ کرنے کے معاملے میں کھلے دل کا اظہار کرنا، ہمارا مال چلا جائے ٹھیک ہے، کسی کا ہمارے ذمہ نہ پڑ جائے۔ ایک دفعہ مجھے ایک آدمی نے کچھ پیسے دیے، جی یہ ہیں مدرسے کے لیے، تو میری 2 جیبیں ہیں، الحمدللہ ادھر سے ملے تو ادھر ڈالو، ادھر سے ملے تو ادھر ڈالو۔ تو میں نے اپنے ذہن میں ایک فاصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ مدرسے کے پیسے اس جیب میں رکھنے ہیں اور ذاتی پیسے اس جیب میں رکھنے ہیں۔ الحمدللہ اس کے مطابق میرا چلتا رہتا ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کئی دفعہ بیوی پیسے مانگتی ہے اور میں کہہ دیتا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ جھوٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ جو جیب میری گھر والی ہے اس کے اندر پیسے نہیں ہوتے، حالانکہ دوسری جیب میں لاکھوں روپیہ ہوتا ہے، تو میں کہہ دیتا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہ بھی سمجھ جاتی ہے۔ اور اللہ نے زندگی میں ایسی بیوی دی ہے کہ وہ ایک جیب کے بعد دوسری جیب کو دیکھتی ہی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے جب اسی سے مجھے سب کچھ مل جاتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے تفتیش کرنے کی۔ تو الحمدللہ اس طرح کا انتظام کرتا رہا۔ اب ایک بندہ آیا، اس نے کچھ پیسے دیے، وہ میں نے ادھر ڈال دیے، کچھ پیسے دیے وہ میں نے ادھر ڈال دیے۔ مجھے تو ایسے ہی یاد پڑتا ہے۔ کپڑے بدلنے کا وقت آیا تو بیوی نے وہ کپڑے بدلوائے اور جیب کے پیسے نکال کے اکٹھے کر دیے۔ اب مجھے یہ سمجھنے لگے کہ بھئی کون سے پیسے ہیں اور کون سے نہیں ہیں، تو میں نے بیوی کو کہا کہ وہ میرے پیسے الگ الگ تھے، آپ نے کیوں اکٹھے کر دیے؟ کہنے لگے اب یہ تو غلطی مجھ سے ہو گئی، لیکن آپ کریں گے کیا؟ میں نے کہا اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ یہ سارے کے سارے پیسے مدرسے کے ہیں، میرا کیا ہے، اللہ مجھے اور دے دے گا۔ پہلے کون سا میں پسینہ بہا کے کما رہا ہوں، بادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کسی کو بھیجتے ہیں وہ آ کے دے کے رو کے پھر جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے اتنی آسانیاں کی ہیں تو ہم کیوں حرص کریں؟ لہذا وہ جتنے پیسے تھے سارے کے سارے میں نے مدرسے کے کھاتے میں ڈال دیے، اور الحمدللہ اپنے دل کو مطمئن کر لیا۔ حقوق العباد کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹا سا بھی اگر کسی کا حق ہمارے اوپر رہ گیا تو ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک کہ اس حق کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ کچھ لوگ ہمیں ہدیہ وغیرہ دیتے ہیں نا، تو وہ کئی مرتبہ بچوں کو بھی ہدیہ دے دیتے ہیں۔ تو میں نے اپنی بیوی کو سکھایا کہ دیکھو، اگر اس نے نام لے دیا نا کہ یہ سیف اللہ کا ہدیہ ہے یا یہ صالحہ کا ہدیہ ہے، تو یہ اس کا ہدیہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم امین ہیں، ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس کو پہنچائیں۔ اتنا ڈرا دیا کہ وہ پیسے کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتی تھی، کہتی تھی جی میں ذمہ داری یہ نہیں لینا چاہتی۔ میں نے کہا نہیں، ماں باپ ہم ہیں، ذمہ دار ہم نہیں بنیں گے تو کون بنے گا؟ ہم الحمدللہ سالوں ان کے پیسوں کو محفوظ رکھتے تھے، جب بچے بڑے ہوئے تو ہم نے ان کے پیسے ان کو واپس لوٹا دیے، اور دل مطمئن ہو گیا
کہ ہم نے بچوں کے نام پہ دیے ہوئے پیسے کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ان حقوق العباد کا جتنا خیال رکھیں گے اتنا قیامت کے دن بخشش آسان ہوگی۔ اگر حقوق العباد میں کمی کوتاہی ہو گئی تو کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ آپ سوچئے نا کہ ایک سوئی واپس نہ کرنے پر ایک کتنا اللہ کا ولی جنت میں جانے سے رکا ہوا ہے کہ ان کے ورثاء کو سوئی دی جائے گی تب یہ بندہ جنت میں جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری شریعت نے عدل و انصاف پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ قوموں کی تباہی کی بنیادی وجہ معزز لوگوں کی سزاؤں کو ترک کرنا اور کمزوروں پر سزاؤں کو جاری کرنا ہے۔ یعنی حدیث پاک میں ہے کہ پہلی قومیں جو برباد ہوئیں اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ کوئی معزز آدمی جرم کرتا تھا تو سزا معاف، اور کوئی کمزور کرتا تھا تو سزا جاری ہے۔ یہ جو عدل و انصاف میں کوتاہی تھی اس کی وجہ سے اللہ نے قوموں کو تباہ فرما دیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ معاشرہ کفر کے اوپر تو قائم رہ سکتا ہے، ظلم کے اوپر قائم نہیں رہ سکتا۔ عدل و انصاف ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک چینی فلاسفر تھا کنفیوشس، اس سے کسی نے سوال کیا کہ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے 3 بنیادی چیزیں کون سی ہیں؟ اس نے کہا 3 بنیادی چیزیں ہیں، ایک تو معیشت، اور دوسرا انصاف، اور تیسرا دفاع۔ جس ملک کی یہ 3 چیزیں مضبوط ہیں نا تو وہ مضبوط ملک ہے۔ دفاع مضبوط ہو، عدل و انصاف کا محکمہ مضبوط ہو، اور معیشت مضبوط ہو۔ اس بندے نے پھر سوال کیا کہ یہ 3 چیزیں ملک کی مضبوط ہونے کے لیے ضروری ہیں، اب ان 3 میں سے ایک چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے تو کس چیز کو چھوڑیں؟ اس نے کہا معیشت کو چھوڑ دو، انصاف اور دفاع ہونا چاہیے۔ ایک اور آدمی بولا، اس نے کہا اچھا بتائیں کہ اگر ایک اور چیز کو بھی چھوڑنا پڑے تو کس کو چھوڑیں گے؟ اس نے کہا معیشت کو بھی چھوڑ دیں گے اور دفاع کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا تو پھر پیچھے ملک کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس نے کہا کہ اگر عدل و انصاف معاشرے میں ہے تو عوام پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے ملک کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ انصاف کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، دفاع نہ ہو ملک چل جائے گا، معیشت نہ ہو ملک چل جائے گا۔ ویسے اچھا ملک چلنے کے لیے تینوں چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ اب اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا دفاع بھی دے دے، اچھی معیشت بھی دے دے، اور اچھا انصاف بھی دے دے۔ ویسے سفر تو قریب کا ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف تو آ گئی ہے، اب ایک لفظ ہٹنا ہے، پھر باقی انشاءاللہ انصاف رہ جائے گا اور ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ اب ایک واقعہ ہے جو ہے لمبا، یہ اب آپ بتائیں گے کہ وہ میں سناؤں یا چھٹی کروں؟ چلیں، چونکہ آپ نے خود کہا ہے سنائیں، اب مجھے تسلی ہے کہ آپ غصہ نہیں کریں گے۔ جب اللہ نے مسلمانوں کو عروج دیا تھا تو الحمدللہ مسلمانوں کی فوجیں جس طرف جاتی تھیں فتح ان کے قدم چومتی تھی۔ مسلمانوں نے بخارا کو بھی فتح کیا، یہ ایک بڑا عالمی شہر کہلاتا تھا، اور بخارا کے بعد وہ سمرقند کی طرف چل پڑے۔ اس وقت سمرقند کے اندر ایک
مذہب تھا جیسے بخشو ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس مذہب کو؟ یہ مراقبے بھی کرتے ہیں اور بہت ہاں بدھ مت والے. تو بدھ مت کا اس وقت وہاں پر راج تھا، اور سمرقند کا شہر عالمی شہر تھا، چونکہ وہاں سردی بھی ہوتی ہے، گرمی کم ہوتی ہے، اور سبزے کو نشہ ہے وہاں پہ. اتنی اچھی سبزیاں ہوتی ہیں، پھل ہوتے ہیں کہ ہر بندہ سمرقند میں آ کے رہنے کو پسند کرتا تھا. جیسے پاکستان میں اگر پوچھے نا تو لوگ کہتے ہیں جی ایبٹ آباد میں گھر بنانا چاہیے، اسلام آباد میں گھر بنانا چاہیے. اسی طرح اس زمانے میں سمرقند بھی ایسا شہر تھا کہ دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگ وہاں آ کے آباد ہونا پسند کرتے تھے، اچھے موسم کی وجہ سے اور سبزی پھلوں کی کثرت کی وجہ سے اور خوبصورتی کی وجہ سے. اب مسلمانوں نے جب بخارا کو فتح کر لیا تو وہ سمرقند کی طرف چل پڑے. مسلمانوں کی فوج اتنی طاقت والی فوج تھی کہ ان کے سامنے کسی کا کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا. چنانچہ مسلمان کمانڈر اپنی فوج کو لے کر آیا تو سمرقند میں کوئی نکلا ہی نہیں ان کے مقابلے کے لیے. اب جب کوئی مقابلے کے لیے نکلا ہی نہیں تو کمانڈر نے فوج کو کہا کہ تم شہر میں داخل ہو جاؤ اور شہر پہ قبضہ کر لو. چنانچہ مسلمانوں کی فوج شہر میں داخل ہو گئی اور سارا معاملہ خود سنبھال لیا، جیسے مسلمانوں کا ملک ہے اور ان کا حکم چلتا ہے. کوئی مدافعت تھی نہیں کسی کی. کوئی ایک ہفتہ گزرا تو جو بدھ مت کے جو ان کے علماء تھے وہ آپس میں مل بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، مسلمانوں نے ہمارے شہر پہ قبضہ کر لیا، تو یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے. غریب کے گھر پہ کوئی طاقتور آ کے قبضہ کر لے تو انصاف اس کی اجازت نہیں دیتا. تو مسلمانوں نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ جو ان کا بڑا تھا نا، اس نے کہا کہ دیکھو، مسلمان انصاف کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، یہ تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے. ان کا ہمارے ساتھ تو ہو گئی، ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا دیکھو، ان کا مرکز بغداد میں ہے اور وہاں پر ان کا ایک خلیفہ ہے، اس کا نام ہے عمر بن عبد العزیز. تم اس کے پاس جاؤ اور اسے جا کر حالات بتاؤ کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا، پھر دیکھو وہ انصاف کرتا ہے یا نہیں کرتا. چنانچہ انہوں نے ایک بندے کو خط لکھ کے دیا اور کہا کہ تم بغداد جا کے عمر بن عبد العزیز کے ہاتھوں میں یہ دینا. وہ بندہ چلا. اب وہ سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کی حکومت 3 بر اعظموں تک پہنچی ہوئی ہے، اب ان کا بادشاہ تو کوئی بڑا ہی بادشاہ ہوگا، شان والا، شوکت والا، اور میں اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے دیکھنا ہے کہ ان کا دربار کیسا ہوتا ہے، ان کا تخت کیسا ہوتا ہے، ان کی بات کیسی ہوتی ہے. وہ بغداد تو پہنچ گیا، لیکن جس سے پوچھتا کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ کہاں ہے تو وہ ایک آبادی کی طرف کہہ دیتے کہ ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ. ایسے لگتا تھا جیسے کسی غریب آدمی کے گھر یہ جا رہا ہے. عمارتوں سے اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ خلیفہ یہاں رہ سکتا ہے. ایک مکان تھا جو بن رہا تھا، آدھا بنا ہوا تھا، آدھا تعمیر ہو رہا تھا. اس میں ایک مستری لگا ہوا تھا. وہ اس مستری کے پاس پہنچا. انہوں نے کہا بھئی میں نے خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز کو ملنا ہے. انہوں نے کہا چپ کرو، یہ جو اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں نا مزدور میرے پاس، یہ وقت کا خلیفہ ہے، اسی کا گھر بن رہا ہے. چونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو مزدوری وہ خود کر رہا ہے، اور جب تک یہ کام چل رہا ہے یہ تم سے بات نہیں کرے گا. جب کام ختم ہو گیا نا پھر تم کوئی بات لے کے آؤ گے، یہ سنے گا. اس لیے آرام سے ادھر بیٹھ جاؤ اور تماشا دیکھو، اور جب کام ختم ہو جائے گا تو تم اپنی بات کر لینا. لو جی، وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا. اب وہ حیران ہو کے دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ، اور یہ اپنے سر پہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں، گارا اٹھا کے لا رہے ہیں، اور اپنا گھر مزدور کی طرح خود بنوا رہا ہے. خیر جب وقت ختم ہوا
تو وہ بندہ آگے بڑھا، اس نے جا کر کہا جی کہ میں تو سمرقند کے بندوں کی طرف سے ایک نمائندہ ہوں، ایک ایمبیسیڈر ہوں جو آپ کے پاس آیا ہوں کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز تو کانپ گئے، کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان تمہارے ساتھ ناانصافی کریں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کا جناب ہوا تو ایسے ہی ہے، ہم صلح پسند لوگ تھے، مسلمان اپنی فوج کو لے کر آئے، ہم میں سے کوئی ان سے لڑنے کے لیے باہر نہیں نکلا، انہوں نے آ کے ہم سے بات ہی نہیں کی، انہوں نے آ کے پورے شہر پہ قبضہ کر لیا، اب شہر ہمارا ہے اور قبضہ ان کا ہے، ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے پھر پوچھا کہ واقعی ایسا ہوا؟ اس نے کہا جی ایسا ہوا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے اسی کاغذ کی بیک سائڈ کے اوپر چھوٹا سا خط لکھا فوج کے جرنیل کو کہ میں نے سنا ہے آپ نے سمرقند شہر کے اوپر طاقت کے ذریعے قبضہ کر لیا ہے، یہ غلط ہے، تمہیں چاہیے کہ فوراً اپنی فوج کو لے کے سمرقند کو خالی کر دو، پہلی بات۔ پھر دوسری بات، عدالت کا نظام قائم کرو، کسی کو قاضی متعین کرو، پھر قاضی کی عدالت میں تم بھی اپنا مقدمہ پیش کرو اور شہر والے بھی اپنا مقدمہ پیش کریں، پھر قاضی جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق تم عمل کرو گے۔ اب اس بندے نے تحریر پڑھی تو وہ حیران کہ ایک کمانڈر جس کے پاس فوج بھی ہو اور وہ ایک شہر پہ قبضہ کر چکا ہو تو وہ شہر کا قبضہ چھوڑتا ہے بھلا؟ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ تم لے جاؤ، یہ کاغذ تمہاری شکایت کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ وہ بندہ کاغذ لے کے واپس آیا، اس نے آ کے اپنے مولویوں کو دکھایا، جو ان کے عالم تھے انہوں نے کہا کہ اس کاغذ سے کیا ہوگا؟ جو ان کا بڑا مولوی تھا اس نے کہا کہ نہیں، یہ الفاظ معمولی نہیں ہیں، اس نے کسی اور کو نہیں حکم دیا، کمانڈر ان چیف کو ڈائریکٹ حکم دیا ہے، اور کمانڈر ان چیف ممکن ہی نہیں کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کر سکے، لہذا اب تم تماشا دیکھنا، یہ شہر خالی ہو جائے گا اور ہمارا شہر ہمارے پاس ہوگا۔ چنانچہ لوگوں نے وہ رات بڑی انتظار میں گزاری۔ اگلا دن ہوا تو مسلمان کمانڈر ان چیف کو وہ خط ملا، جیسے ہی خط ملا اس نے پوری فوج کو حکم جاری کر دیا کہ تم یہاں سے کسی بندے کا ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتے، نہ کسی چیز پہ قبضہ کر سکتے ہو، نہ کسی عورت کو اپنی باندی بنا سکتے ہو، نہ کسی غریب کو اپنا غلام بنا سکتے ہو، تم ان کی ہر چیز کو اسی طرح چھوڑ کے فوراً شہر خالی کر دو اور فلاں جگہ پر تم اکٹھے ہو جاؤ۔ چنانچہ کمانڈر ان چیف شہر کے باہر ایک جگہ پر گیا اور پوری فوج اس کی وہاں پر آ گئی۔ اب وہ کمانڈر ان چیف کے لیے بڑی ذلت کا ماحول تھا کہ ایک شہر پہ اس نے قبضہ کیا اور اب اس کو بغیر کسی وجہ کے چھوڑ کے وہ باہر آ گیا تھا۔ لوگوں نے کمانڈر ان چیف سے پوچھا جی آپ نے شہر خالی کرنے کا کیوں حکم دے دیا؟ اس نے کہا جی مجھے خلیفہ کا حکم آیا تھا تو میں تو حکم کا پابند ہوں، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ فوج نے کہا اب کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا اب میں عدالت بناتا ہوں اور فلاں بڑے عالم جو ہیں ان کو میں چیف جسٹس بناتا ہوں، قاضی القضاء۔ اب ان کی عدالت لگے گی اور اس میں جو بھی بات آئے گی وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اور انصاف کے مطابق ہوگا جو کچھ بھی ہوا۔ چنانچہ قاضی صاحب جو ہیں ان کی عدالت لگ گئی تو قاضی صاحب نے فوج کے کمانڈر ان چیف کو بھی بلا لیا اور ادھر سے شہر کا جو بڑا بندہ تھا اس کو بھی بلا لیا۔ ان کو کہا کہ بھئی اپنا اپنا مسئلہ بیان کرو۔ شہر کے بندے نے کہا جی کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم اپنے گھروں کی حفاظت خود نہیں کر سکتے، یہ مسلمان مرنے مارنے والے لوگ ہیں، تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہیں، یہ گھوڑوں پہ آئے اور ہم چپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور انہوں نے ہمارے شہر پہ قبضہ کر لیا، ہماری مرضی نہیں تھی، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا شہر واپس کیا جائے۔ تو قاضی نے پوچھا کہ کیا اس وقت شہر میں کوئی فوجی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے دیکھا ہے، آج سارے فوجی شہر سے نکل گئے ہیں،
اور ہمارا شہر اسی طرح ہمیں واپس مل گیا ہے جس طرح یہ پہلے موجود تھا۔ تو قاضی نے کہا کہ پھر اب تمہیں کیا گلہ ہے؟ ان کا ہمیں گلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر قبضہ کیا گیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان بس یہاں سے چلے جائیں تاکہ ہمیں دوبارہ ڈر نہ رہے کہ یہ شہر پہ قبضہ کر لیں گے۔ چنانچہ قاضی نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ شہر والے پسند نہیں کرتے کہ تم یہاں رہو، تم یہاں نہیں رہ سکتے، تم یہاں سے آگے چلے جاؤ کہیں۔ جب قاضی نے یہ حکم دیا تو عوام الناس میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا قاضی صاحب یہ جو ہمارا بڑا ہے نا یہ اپنی ذاتی بات کر رہا ہے، عوام کی بات نہیں کر رہا۔ میں عوام میں سے ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگرچہ انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ برا کیا کہ قبضہ کر لیا، لیکن اب مسلمانوں کے انصاف اور عدل کو دیکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ عدل و انصاف ہمیں کوئی نہیں دے سکتا، لہذا ہماری یہ چاہت ہے کہ یہ سارا لشکر شہر میں واپس آ جائے، ہم شہر بھی ان کے حوالے کرتے ہیں اور ہم سب کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی بنتے ہیں۔ تو سمرقند کے لوگ مسلمان بھی بن گئے اور سمرقند کا شہر اللہ نے انصاف کے بدلے مسلمانوں کو عطا بھی فرما دیا۔ یہ عدل و انصاف شریعت کی نظر میں اتنا اہمیت کامل ہے، اس لیے خلافت عثمانیہ جو 3 براعظموں تک رہی، اس کی مضبوطی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ترک بادشاہ تھے وہ انصاف کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اس عدل و انصاف کی عظمت نے ان کی سلطنت کو 3 براعظموں تک پھیلا دیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عدل و انصاف کو اپنی زندگی میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہم عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ رات کے اس وقت میں دنیا کے بادشاہوں نے بھی اپنے دروازے بند کر لیے، اللہ آپ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ آپ کے چند فقیر بندے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرمائیے، اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیے۔ اللہ سیدھا رستہ مل جانے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایمانی، قرآنی اور اسلامی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے معاشرے میں عدل و انصاف کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ دنیاوی زندگی کو جنت کی زندگی کا نمونہ بنا۔ اللہ ایک دوسرے کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ امت مسلمہ کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، دنیا میں جو بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ دور بیٹھے جو لوگ ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما۔ اللہ تمام پریشانیوں کو ختم فرما۔ اللہ پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ غموں کو ختم فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمی نصیب فرما۔ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ گھریلو زندگی کو اللہ جنت کی زندگی کا نمونہ بنا۔ اللہ گھر میں خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ خاوندوں کی خوشیاں بیویوں کو نصیب فرما۔ اللہ بیویوں کو خاوندوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جو احباب ہیں جن کی اب تک شادی نہیں ہوئی، اے اللہ ان کو نیک قدردان رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو نیک قدردان رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی شادی کی عمر کو پہنچ گئے، اللہ ان کو تمام رشتے نصیب فرما۔ اللہ رحم و کرم والا معاملہ فرما۔ اللہ جتنے لوگ جہاں پر بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کی عبادات کو قبول فرما۔ اللہ دن رات آپ کے گھر میں رہنے والے یہ لوگ، آپ کے در سے چمٹے ہوئے آپ کی رضا مانگنے والے، اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔